جانتے ہو روشنی اور اندھیرے برابر نہیں ہو سکتے۔ انسان کو یہ بات تب سمجھ آتی ہے جب پہلی بار اس پر انکشاف ہوتا ہے کہ وہ واقعی اندھیروں میں تھا۔ اپنی ذات کا اندھیرا سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ روشنی صرف وہی پا سکتا ہے جسے اللہ پاک چن لے، تھام لے اور بچا لے۔ جو روشنی اور ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں انہیں اللہ پاک خود اندھیروں سے نکالتا ہے، اور جو اپنے نفس کے اندھیروں سے، اپنی ذات سے نکلنا ہی نہ چاہیں انہیں ابدی اندھیروں میں ڈال دیا جاتا ہے، ہمیشہ کے اندھیروں میں رہنے کے لیے۔ اور دیکھو انسان تکلیف پہنچنے پر فوراً مایوس ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ کے مخلص بندوں کا حال اس سے مختلف ہوتا ہے۔ وہ ایک تو دنیا کے طالب نہیں ہوتے، ان کے سامنے ہر وقت آخرت ہی ہوتی ہے، اور دوسرے وہ لوگ جو تکلیف پہنچنے پر بھی اللہ کی رحمت اور فضل سے نا امید نہیں ہوتے۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ دنیا کی کمی بیشی اللہ کی محبت یا ناراضگی کی علامت نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک تو صرف آزماتا ہے کہ اس کی نعمتوں کا شکر کون ادا کرتا ہے اور کون صابر ہے۔ یاد رکھو تمہیں مختلف طریقوں سے آزمایا جائے گا، ان طریقوں سے جن کا تم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تم آزمائشوں اور مشکلات سے گزرو گے، تم خود کو کمزور محسوس کرو گے، تکلیف محسوس کرو گے، تمہیں کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا، اور اس وقت صبر ایک ایسی اہم چیز ہے جو تم سیکھ لو گے۔ صبر ایک ایسی چیز ہے جسے تمہیں حاصل کرنا ہی پڑے گا۔ صبر کے بغیر تم ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، ٹوٹ جاؤ گے، اور صبر کرو گے تو یہ تمہیں جینا سکھا دے گا، ہر قسم کا وقت قبول کرنا سکھا دے گا، پھر چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ صبر تمہیں اس دنیا میں جینا سکھا دے گا، اور تمہیں اللہ پاک کے فیصلوں کے آگے سر جھکانا سکھا دے گا، اور یہی وہ صبر کی ڈور ہے جو اپنے رب پر یقین کرنا سکھاتی ہے۔ بس صبر سے کام لو اور یقین رکھو کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور یہ مایوسی وقتی ہے۔ یہ یقین رکھو کہ آگے ایک نیا سفر تمہارا منتظر ہے، آگے خوشیاں منتظر ہیں تمہاری، اور وہ رب العزت جو ہر چیز پر قادر ہے اپنے بندوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا، کبھی نا امید اور مایوس نہیں کرتا۔ صبر مانگتا ہے وہ بس ہم سے۔ اور سنو، اگر تمہیں اس بات پر یقین ہے کہ تمہارا رب لامحدود اختیارات کا مالک ہے، تو پھر تمہیں اس بات پر کیوں شک ہے کہ معجزے بھی ہوتے ہیں؟ اگر انتظار لمبا ہو گیا ہے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس رب کو تمہاری صدا پسند آ گئی ہے، اسے اچھا لگ گیا ہو تمہارا مانگنا۔ دیری تو اصل میں خیر ہی ہوتی ہے۔ پھر تم نے کیوں صبر کرنا، دعا مانگنا چھوڑ دیا ہے؟ کیا چیز ہے جس نے تمہیں اللہ پاک سے، اس کی رحمت سے مایوس کر دیا ہے؟ اس سے مانگو، بار بار مانگو، وہ تو تمہارے انتظار میں ہے۔ پھر تم اپنی مانگی ہوئی دعا پر کن کا انتظار کیوں نہیں کرتے؟ یاد رکھو اس کی جانب سے ہونے والی تاخیر اس کا انکار نہیں ہے۔ اللہ پکارنے کی توفیق اسی کو دیتا ہے جس کو سننا چاہتا ہے، اور جس کو وہ سن لیتا ہے نا۔
اسے پھر اپنا دکھ دہرانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔